اب ہم منہاج العابدین کے 7ویں اور آخری باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے 7ویں گھاٹی حمد اور شکر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ تجھے بھی توفیق دے اور ہمیں بھی ان گھاٹیوں کو قطع کرنے کے بعد اور ایسی عبادت کے حصول کے بعد جو آفات سے صحیح سلامت ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد بجا لانا اس نعمت عظیمہ اور احسان کریمہ پر لازم ہے، اور یہ تجھے 2 وجوہات سے لازم ہے، ایک تو نعمت عظیمہ کے دوام کے لیے اور دوسرے زیادہ حاصل ہونے کے لیے۔ پھر نعمت دوام کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ شکر کے ساتھ نعمتیں مقید ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں اور اس کو ترک کر دینے سے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود نہ تبدیل ہو جائیں، اور فرمایا فَكَفَرْتَ بِنِعْمَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: پس اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، یہ بدلہ تھا ان کی کمائی کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں سزا دے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النعمہ او ابدا کا و ابدال حش فقیدہ بالشکر۔ ترجمہ: نعمتیں بھی اسی طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو شکر کے ساتھ پابند کرو۔ باقی رہا زیادت کا حصول، تو چونکہ شکر نعمتوں کے لیے زنجیر ہے تو وہ زیادت کا پھل دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا تو اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر عقل مند مالک جب غلام کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی نعمت کا حق ادا کر رہا ہے تو اس پر اور بھی احسان کرتا جاتا ہے اور اس کو ان کا اہل سمجھتا ہے، ورنہ اس سے اپنے احسانات منقطع کر لیتا ہے۔ پھر نعمتیں 2 قسم کی ہیں، دنیاوی اور دینی۔ پھر دنیاوی 2 قسم کی ہیں، پہلی نفع کی نعمت اور دوسری مدافعت کی نعمت۔ نفع کی نعمت تو یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ تیرے مناسب اور منافع کی چیزیں عطا فرمائے۔ پھر منافع کی 2 قسمیں ہیں، صحیح پیدائش اور جسمانی سلامتی اور عافیت، اور مرغوب چیزوں کا مہیا کرنا، مثلا کھانا پینا، لباس، نکاح وغیرہ کے فوائد۔ اور مدافعت کی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بگاڑ پیدا کرنے والی اور تکلیف دینے والی چیزوں کو تجھ سے روک رکھے۔ اور یہ بھی 2 قسم ہے، پہلی نفس میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تمام آفتوں بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور دوسری ان چیزوں کی مدافعت جن سے تجھ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کوئی انسان یا جن یا درندہ اور موذی جانور تجھے برائی پہنچانے کا قصد کرے۔ اب باقی رہیں دینی نعمتیں تو وہ بھی 2 قسم کی ہیں۔ پہلی ہے نعمت توفیق اور نعمت عصمت۔ توفیق کی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پہلے تو اسلام کی توفیق دے، پھر اتباع سنت کی، پھر اطاعت کی۔ اور عصمت کی نعمت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے کفر اور شرک سے بچائے، پھر بدعت اور گمراہی سے، پھر تمام گناہوں سے۔ اور اس کی تفصیل اس کائنات کے مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا جس نے تجھ پر احسانات کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہ کر سکو۔ اور ان تمام نعمتوں کا رواج بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ان کا احسان کیا اور ہر طرف سے اس میں اضافہ فرمایا کہ جن کو تیرا وہم نہ تو شمار کر سکتا ہے اور نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز سے متعلق ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر۔ اور وہ کام جس کی یہ نعمت ہو، جس میں یہ تمام فائدے ہوں، حق رکھتا ہے کہ اس کو کسی حال میں غفلت کے بغیر تھام رکھا جائے۔ یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور عزیز کیمیا ہے، اور اللہ ہی سے اپنے فضل و رحمت سے توفیق کا والی ہے۔
اور اللہ ہی اپنے فضل و رحمت سے توفیق کا والی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ حمد اور شکر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ علماء نے حمد اور شکر میں کچھ فرق کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حمد تسبیح اور تحلیل کی قسم ہے تو یہ ظاہری کوششوں میں سے ہوگی، اور شکر صبر اور سپردگی کی قسم سے ہے تو یہ باطنی کوششوں میں سے ہوگا، کیونکہ شکر کفر کے مقابل ہے اور حمد مذمت کے مقابل۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حمد عام ہے اور اکثر ہے، اور شکر کم ہے اور خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، ترجمہ اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ دونوں اگرچہ الگ الگ معنی رکھتے ہیں، پھر یہ فرق بھی ہے کہ حمد کسی کے اچھے کام کرنے پر تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مقتضا بھی یہی ہے۔ باقی رہا شکر، تو اس کے معنی میں علماء نے بہت کلام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا خداوند تعالی کے ظاہر اور باطن میں تمام اعضاء سے اطاعت کا نام شکر ہے۔ اور ہمارے بعض مشائخ کا بھی یہی قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر اور باطن میں اطاعت کا ادا کرنا شکر ہے۔ پھر دوسرے قول کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ ظاہر اور باطن میں گناہوں سے پرہیز کرنا شکر ہے، اور کسی اور نے کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اختیار کرنے سے اپنی حفاظت کرنے کا نام شکر ہے کہ تو اپنے دل اور زبان اور اعضاء کی اس طرح حفاظت کرے کہ ان تینوں سے کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر سکے۔ اور اس قول اور پہلے شیخ کے قول میں فرق یہ ہے کہ شیخ بزرگ نے حفاظت کو گناہوں سے اجتناب پر ایک زائد معنی کی حیثیت سے ثابت کیا ہے، اور نافرمانی سے اجتناب کی حقیقت تو یہی ہے کہ جب اس کے ودائی موجود ہوں تو انسان نافرمانی نہ کرے، اور اس تعریف کے مطابق کوئی ایسا معنی اپنے نفس میں حاصل نہیں ہوگا جس سے بندہ مشغول رہے اور ناشکری سے بچا رہے۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احسان کرنے والی کی نعمت کے مقابلے میں اس طرح تعظیم کی جائے کہ احسان کرنے والے کی نافرمانی اور ناشکری سے اس کو روک دے، اسی کا نام شکر ہے۔ اور اگر احسان کے مقابلے میں محسن کی تعظیم رکھی جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا شکر کرے، اور یہ بہت اچھی تعریف ہے، اور اس میں کافی تفصیل ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب احیاء علوم دین وغیرہ میں پوری طرح بیان کیا ہے۔ لیکن حاصل یہ ہے کہ بندے کو پر شکریہ لازم ہے کہ وہ اپنے محسن کی اس طرح تعظیم کرے کہ اس کی نافرمانی سے باز آ جائے، اور یہ اس کے احسان کے یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ اور شکر کرنے والے کا حال شکر میں بہت بہتر ہے، اور ناشکری کرنے والے کا حال ناشکری میں بہت بدتر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ منعم کا کم از کم یہ حق ہے کہ اس کی نعمت کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور کتنی بدتر حالت ہے اس آدمی کی جو منعم کی نعمت کو اس کی نافرمانی پر ہتھیار کے طور پر استعمال کرے۔ پس بندے پر شکر کا حقیقت میں یہ فرض ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعظیم ہو کہ وہ خدا تعالیٰ اور اس کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، جبکہ اس نعمت کو یاد کرے۔ جب اس نے ایسا کر لیا تو اس نے شکر کا اصل ادا کر دیا۔ پھر اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش اور عبادت میں جد و جہد ہے، کیونکہ وہ نعمت کے حقوق میں سے ہے، تو نافرمانی سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق ہے۔ اب اگر تم یہ سوال کرو کہ شکر کا مقام کون سا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقام دینی اور دنیاوی نعمتیں ہیں۔ باقی رہا مصیبتوں اور سختیوں پر دنیا میں، خواہ وہ اپنے نفس پر ہوں یا اہل اور مال پر، شکر کرنا بندے پر لازم ہے یا نہیں، تو بعض نے کہا ہے کہ بندے کو ان پر ان کی حیثیت سے شکر کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ ان پر صبر کرنا لازم ہے۔ باقی رہا شکر تو وہ نعمتوں پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز پر۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کوئی سختی ایسی نہیں کہ جس کے پہلو میں اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو، تو اس نعمت پر جو اس سختی سے ملی ہوئی ہے بندے پر شکریہ لازم ہے، نہ کہ سختی اور مصیبت پر۔ اور یہ نعمتیں وہ ہیں جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت مجھ پر آئی تو میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کے 4 احسان دیکھے۔ پہلا یہ کہ وہ مصیبت میرے دین میں نہ آئی، دوسری یہ کہ اس سے زیادہ نہ آئی، تیسری یہ کہ میں رضا بالقضاء سے محروم نہ رہا، اور چوتھی یہ کہ مجھے اس پر ثواب کی امید ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ وہ سختی دور ہو جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی طرف سے۔
اور اگر وہ سختی کسی مخلوق کے سبب سے ہو تو وہ تیری طرف سے اس پر ہے، نہ کہ اس کی طرف سے تجھ پر، تو اس وقت بندے پر شکریہ لازم ہے ان نعمتوں پر جو سختی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں پر شکر کرنا بھی بندے کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ سختیاں حقیقت میں نعمت ہیں، کیونکہ بندے کو اس کے معاوضے میں عظیم منافع، بے انداز ثواب اور اچھا بدل آخرت میں ملتا ہے، جن کے مقابلے میں ان سختیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تجھے بدمزہ اور کڑوی دوا پلائی جائے تاکہ خطرناک بیماری دور ہو جائے، یا کسی بہت بڑی بیماری یا خوفناک خطرے کی وجہ سے کوئی تیرا فسد کرے یا سینکی لگائے، تو اس کا نتیجہ نفس کی صحت، بدن کی سلامتی اور زندگی کی صفائی ہوگا۔ تو اس کا تجھے کڑوی دوا پلا کر تکلیف دینا یا فسد کا زخم لگانا یا سینکی کھینچنا حقیقت میں ایک بہت بڑا احسان اور عظیم نعمت ہوگی، اگرچہ اس کی ظاہری صورت ناپسندیدہ ہے، اس سے طبیعت نفرت کرتی ہے اور نفس وحشت محسوس کرتا ہے، پھر بھی تو اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہے، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق اس کو اچھا معاوضہ بھی دیتا ہے۔ تو یہی حکم ان مصیبتوں اور سختیوں کا بھی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختیوں پر بھی اسی طرح حمد اور شکر ادا کرتے تھے جیسا کہ خوشی کی چیزوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ علی ما ساء و شر۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو برائیوں پر بھی اور بھلائیوں پر بھی۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف غور نہیں فرماتے کہ عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیر کثیرا؟ ترجمہ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھی ہو، اور اللہ تعالیٰ جس کا نام بھلائی رکھے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ تیرا خیال بھی وہاں تک پہنچ سکے۔ اور اس کی تائید اس قول سے ہوتی ہے کہ نعمت صرف وہی نہیں ہوتی جس میں خوشگوار مزہ ہو یا جسے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نفس چاہے، بلکہ وہ چیز بھی نعمت ہے جس سے درجات میں رفعت نصیب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نعمت کو زیادت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب سختی بندے کی شرف اور درجات کی بلندی کا سبب ہے تو یہ بھی حقیقت میں نعمت ہوگی، اگرچہ اپنی ظاہری صورت سے اسے سختی اور تکلیف شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھ، خدا تجھے توفیق دے۔ پھر اگر تم یہ پوچھو کہ شکر گزار افضل ہے یا صبر کرنے والا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کرنے کا افضل ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ ترجمہ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اخص الخواص بنایا، اور نوح علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ترجمہ، یقیناً وہ شکر گزار بندہ تھا۔ شاکرن الی نعمہ۔ ترجمہ، وہ اس کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اور اس کے لیے بھی کہ یہ انعام اور عافیت کے مقام پر ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر مجھ پر احسان کیا جائے اور میں شکر کروں تو یہ اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں سختی میں مبتلا کیا جاؤں اور صبر کروں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبر کرنے والا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کی مشقت چونکہ بڑی ہے اس لیے اس کا ثواب بھی بڑا اور درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ۔ ترجمہ، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، وہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ، صابر لوگ بغیر حساب کے پورا اجر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یحب الصابرین۔ ترجمہ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں شکر کرنے والا صابر کے سوا کوئی نہیں، اور صبر کرنے والا حقیقت میں شکر گزار کے سوا اور کوئی نہیں، کیونکہ شکر گزار امتحان میں ہے، اس میں سختی کے سوا چارہ نہیں، جس پر وہ لازمی طور پر صبر کرے گا اور بے صبری نہ کرے گا، کیونکہ شکر احسان کرنے والے کی ایسی تعظیم ہے جو اس کی نافرمانی سے روک دے، اور بے صبری بھی نافرمانی ہے۔
اور صبر کرنے والا بھی نعمت سے خالی نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے معنی کے مطابق سختی بھی حقیقت میں نعمت ہے، تو جب اس پر صبر کرے گا تو حقیقت میں یہ بھی شکر ہوگا، کیونکہ صبر یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کے لیے اپنے نفس کو بے صبری سے روکے، اور شکر بھی بیانہ یہی ہے کیونکہ وہ ایسی تعظیم ہے جو نافرمانی سے بچائے، اور اس لیے بھی شکر گزار اپنے نفس کو ناشکری سے روکتا ہے اور نافرمانی سے صبر کرتا ہے، اور اپنے نفس کو شکر پر آمادہ کرتا ہے اور عبادات پر صبر کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ بھی صابر ہے۔ اور صابر نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، جس نے اسے اس بے صبری سے روک دیا اور صبر پر آمادہ کیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، تو حقیقت میں یہی شاکر ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نفس کو ناشکری سے روکنا، بلکہ نفس اور اس کا ارادہ، جبکہ نفس اس کا ارادہ رکھتا ہو، ایک سختی یہ ہے جس پر شکر گزار صبر کرتا ہے، اور صابر کی توفیق اور عصمت ایک نعمت ہے جس پر صابر شکر گزار ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ اور اس لیے بھی کہ وہ بصیرت جو ان دونوں انسانوں پر کو آمادہ کرتی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے بعض علماء کے قول کے مطابق استقامت کی بصیرت ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ اس جملے کو خوب ذہن نشین کر، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فصل یعنی خلاصہ، اے مرد خدا، تجھ پر لازم ہے کہ اس آسان سی گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے اپنی ہمت خرچ کر دے۔ یہ ایسی گھاٹی ہے کہ جس کی مشقت بہت تھوڑی ہے، معاوضہ بہت زیادہ ہے، اور جس کا وجود نہایت عزیز اور قدر و منزلت نہایت عظیم ہے۔ دو چیزوں پر غور کر۔ پہلی یہ کہ نعمت اس کو دی جاتی ہے جو اس کی قیمت کو جانتا ہے، اور اس کی قدر کو صرف شکر گزار ہی جانتا ہے۔ اور ہمارے اس قول کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو کہ خداوند تعالیٰ نے کفار سے حکایت کرتے ہوئے اور ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے واقف نہیں؟ تو ان جاہل لوگوں نے یہ خیال رکھا تھا کہ عظیم نعمت اور بڑا احسان اسی پر کیا جاتا ہے جو مالی لحاظ سے زیادہ اور حسب و نسب کے لحاظ سے اشرف ہو۔ تو کہنے لگے ان فقیروں کا ایک مقام ہے کہ ان کے قول کے مطابق غلام اور آزاد کو یہ نعمت دی جائے گی اور ہمیں ان سے محروم رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے تکبر کی راہ اور مذاق کے طریق پر کہا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے احسان کیا ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اس روشن نقطے سے جواب دیا اور فرمایا، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا خداوند تعالی شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ جس کلام کا مدعا یہ ہے کہ آقائے کریم اسی کو نعمت دیتا ہے جو اس کی قدر کو پہچانتا ہو، اور اس کی قدر وہی پہچانتا ہے جو اس پر اپنے نفس اور دل سے متوجہ ہو، اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کر اس کو پسند کر لے، اور اس کے حصول میں جو مشکلات برداشت کرنا پڑیں ان کی پرواہ نہ کرے، پھر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیشہ منعم کے دروازے پر کھڑا رہے۔ اور ہمارے ازلی علم میں یہ پہلے سے موجود تھا کہ یہ کمزور لوگ اس نعمت کی قدر کو جانیں گے اور اس کے شکریہ کے لیے کھڑے ہوں گے، تو تمہاری نسبت یہ اس نعمت کے زیادہ حقدار تھے، اور تمہاری دولت مندی اور ثروت اور دنیاوی جاہ و حشمت اور حسب و نسب کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تم لوگ تمام تر نعمت دنیا اور اس کے سامان اور حسب و نسب کی بلندی کو سمجھتے ہو، نہ کہ دین، علم، حق اور معرفت کو۔ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ اس کی تعظیم کرتے ہو اور اسی پر فخر کرتے ہو۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم اس دین اور علم اور حق کو اگر قبول کرتے ہو تو اس پر احسان جتاتے ہو جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے کر آیا ہے؟ یہ اس لیے کہ تم ان چیزوں کو حقیر سمجھتے ہو اور ان کی بہت تھوڑی پرواہ کرتے ہو، اور یہ کمزور لوگ اس پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس کی آبیاری کے لیے اپنا خون دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں سے اس سلسلے میں نکل جاتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی قدر کو پہچانا، جن کے دلوں میں اس کی تعلیم راسخ ہے، اور اس کے سوا ہر چیز کا ضائع ہو جانا ان پر نہایت آسان ہے، اور اس میں ہر سختی کو برداشت کرنا ان کو پسند ہے۔ تو یہ لوگ اپنی تمام عمر کو اس کے شکریہ میں ختم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نعمت عظیمہ اور احسان جلیلہ کے حقدار قرار پائے، اور ہمارے سابقہ علم کی وجہ سے ہم نے ان کو خاص کر لیا اور تمہیں اس سے محروم کر دیا۔
پھر میں کہتا ہوں لوگوں میں سے ہر طریق کا یہی حال ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی نعمتوں میں سے کسی خاص نعمت کے ساتھ خاص کیا، خواہ وہ علمی ہو یا عملی، جب تم حقیقت میں غور کرو گے تو ان لوگوں کو اس کی قدر کا سب سے زیادہ جاننے والا اور اس کی تعظیم میں سب سے زیادہ سخت اور اس کے حصول میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا اور اس کی تعظیم میں سب سے بڑا اور اس کے شکریہ میں سب سے زیادہ مضبوط پاؤ گے۔ اب بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کیا ہے، ان کو اپنی تقدیر کے مطابق اس بے پرواہی اور بے ادبی کی وجہ سے محروم کیا ہے۔ پھر اگر علم اور عبادت کی تعظیم عوام اور بازاری لوگوں کے دلوں میں بھی ویسے ہی ہوتی جیسی کہ علماء اور عبادت گزاروں کے دلوں میں ہے، تو وہ کبھی بازاروں کو اختیار نہ کرتے اور اس کو چھوڑ دینا ان پر آسان ہو جاتا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ کوئی فقیہ جب کسی ایسے مسئلے کو دریافت کر لیتا ہے جس میں پہلے اس کو التباس تھا تو اس کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس کا مقام کتنا بزرگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو 1000 دینار مل جاتا تو اسے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اور کبھی دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ اس کو پریشان رکھتا ہے تو وہ اس میں سال بھر بلکہ 10 سال بلکہ 20 سال تک بھی غور و فکر کرتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اس سے اکتا نہیں جاتا، یہاں تک کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کا بہت بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، بلکہ کبھی اس مسئلے کو کسی بازاری یا کسی سست طالب علم کے سامنے بیان کر دیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بھی علم کی محبت اور رغبت میں اسی جیسا ہے، بس وہ اس کی طرف کان بھی نہیں رکھتا، اور کبھی اگر اس پر کلام لمبا ہو جائے تو اکتا جاتا ہے یا سو جاتا ہے۔ اگر اس کے لیے یہ ظاہر ہو جائے تو اسے کوئی معاملہ نہیں سمجھتا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والوں کا ہے کہ وہ ریاضت اور نفس کو شہوات اور لذات سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے اور اپنے اعضاء کو حرکات و سکنات میں کس طرح پابند رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ پوری طہارت اور آداب کے ساتھ 2 رکعت کی توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ کے جناب میں کتنی زاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صفائی اور حلاوت کے ساتھ 1 ساعت کی مناجات نصیب کر دے۔ اگر وہ مہینہ بھر بھی بلکہ سال بھر بھی بلکہ کئی سال بھر بھی بلکہ اپنی ساری زندگی میں 1 مرتبہ بھی اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کو بہت بڑا احسان اور بہت ہی عظیم نعمت سمجھتا ہے، اور کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ان مشقتوں اور تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جو اس نے راتوں کو جاگ کر اٹھائی ہیں اور اپنی لذتوں کو چھوڑا ہے۔ پھر تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عبادات کی رغبت رکھتے ہیں، اگر اسی طرح کی خالص عبادت مثلا ان کے رات کے کھانے کا 1 لقمہ بھی نقصان کرنے کے بعد حاصل ہو، یا کسی ایسی بات کے چھوڑنے کے بعد جو ان کو محبوب ہو، یا ان کی آنکھوں سے 1 ساعت کی نیند روکنے کے بعد حاصل ہو، تو ان کے نفس ان پر آمادہ نہیں ہوتے اور نہ ان کے دل خوش ہوئے ہیں، اور اگر اتفاق سے ان کو خالص عبادت حاصل ہو بھی جائے تو وہ اسے کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھتے اور نہ وہ اس کا کوئی شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کی خوشی اس وقت ہوتی ہے اور ان کی زبان سے حمد کا کلمہ اسی وقت نکلتا ہے جب ان کو کوئی درہم مل جائے، یا کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، یا اچھا سالن مل جائے، یا کافی مدت تک بدن کی سلامتی کے لیے نیند آ جائے، تو اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر یہ غافل عاجز لوگ ان نیک بخت کوشش اور اجتہاد کرنے والوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ مسکین لوگ اس بھلائی سے محروم ہیں، اور وہ خدا کی توفیق دیے گئے لوگ اسی پر کامیاب ہیں، اور اسی طرح ہدایت کے معاملے کو احکم الحاکمین نے تقسیم کر دیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بس یہ تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی کہ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ بس اس کو سمجھ اور اس کے حق کی رعایت کرو، اور جان لے کہ جس بھلائی کی تو خواہش رکھتا ہے اس سے تو صرف اسی وجہ سے محروم ہے کہ تو اس کی قدر کو نہیں جانتا، سو تو اپنی ہمت صرف کر کے اللہ کی نعمتوں پر پوری تعظیم کی قدر جانے، پھر تو اس کا اہل ہو جائے گا اور اس کی عطا تجھے نصیب ہوگی، اور پھر وہ تجھ پر اس کی بقا کے ساتھ بھی احسان کرے گا جیسا کہ اس نے تجھ پر ابتداً احسان کیا، جیسا کہ ہم اس کو دوسرے اصل میں بیان کریں گے، بے شک وہی ہے شفقت کرنے والا مہربان۔
دوسرا اصل یہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کی قدر نہ جانے وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، اور جو قدر نہیں جانتا وہی ناشکرا ہے۔ جس نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور اس کا شکریہ ادا نہ کیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا۔ ترجمہ اور پر ان لوگوں پر خبر اس آدمی کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ اس میں سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، سو وہ گمراہوں سے ہو گیا، اور اگر چاہتے ہم تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلند کر دیتے۔ کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس بندے پر بڑی بڑی نعمتوں اور عظیم احسانات سے دین کے متعلق جو ہم نے اس کو بصیرت دی تھی انعام کیا، اور بڑا رتبہ اور رفیع منزلت اپنے دروازے پر اس کو عطا کی، تاکہ وہ ہمارے پاس بلند مرتبہ عظیم القدر بڑے جاہ و جلال والا ہو جائے، لیکن وہ ہماری نعمت کی قدر سے جاہل رہا اور حقیر اور کمینی دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور اپنی کمینی اور ردی خواہشات نفس کو اختیار کر لیا، اور یہ نہ جانا کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دینی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے برابر بھی نہیں، اور یہ مچھر کے ایک پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ تو اس آدمی کی مثال اس کتے کی سی ہے جو عزت اور راحت اور توہین اور مشقت میں تمیز نہیں کر سکتا، اور نہ رفت اور شرف کو حقارت اور خس سے الگ دیکھتا ہے، تو یہ دونوں حالتوں میں ہانپتا ہے۔ اس کے نزدیک تمام بزرگی روٹی کے ایک ٹکڑے میں ہے جسے وہ کھا لے، یا دسترخوان کی ایک ہڈی میں جسے اس کی طرف پھینک دیا جائے۔ برابر ہے کہ تو اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے یا اپنے سامنے سے گندگی اور مٹی میں کھڑا کر دے، سو اس کی ہمت اور کرامت اور نعمت سب کچھ اسی میں ہے۔ تو اس برے انسان نے جب ہماری نعمت کی قدر کو نہ پہچانا اور جو بزرگی ہم نے اس کو دی تھی اس کا حق نہ پہچانا، تو اس کی بصیرت کند ہو گئی، اور ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرنے کے سبب سے مقام قرب میں اس کا ادب بدتر صورت اختیار کر گیا، اور ہماری نعمتوں کے تذکرے کو چھوڑ کر حقیر دنیا اور خسیس لذت میں مشغول ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی طرف قہر کی نظر سے دیکھا اور اسے انصاف کے میدان میں کھڑا کر دیا اور اس کے متعلق مذمت کا فیصلہ نافذ کیا۔ پھر اس نے اپنی تمام خلعتیں اور کرامتیں چھین لیں اور اس کے دل سے اپنی معرفت کھینچ لی۔ پھر وہ ننگا ہو کر ان تمام نعمتوں سے بالکل نکل گیا جو ہم نے اس کو اپنے فضل سے دی تھیں، بس وہ ایک ہانکا ہوا کتا اور شیطان مردود ہو گیا۔ ہم اللہ کی ناراضگی اور اس کے دردناک عذاب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، وہ ہم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر ایک بادشاہ کی مثال پر قناعت کرو کہ وہ اپنے کسی بندے کی عزت کرے اور اسے خاص اپنے کپڑے پہنائے اور اسے اپنے قریب کرے اور اپنے تمام خادموں دربانوں پر اس کو سردار بنا دے اور اسے اپنے دروازے کی ملازمت کا حکم دے۔ پھر حکم دے کہ اس کے لیے کسی دوسری جگہ میں محل تعمیر کیے جائیں اور اس کے لیے تخت بچھائے جائیں اور اس کے لیے طرح طرح کے کھانے چنے جائیں، آراستہ لونڈیاں اس کو مہیا کی جائیں، غلام اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں، یہاں تک کہ جب وہ اس ملازمت سے واپس جائے تو اس جگہ ایک مخدوم بادشاہ کی حیثیت سے بٹھایا جائے اور اس کی خدمت کی حالت اور اپنے ملک اور ولایت کی حالت میں ایک ہی ساعت کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم۔ پھر اگر یہ بندہ بادشاہ کے دروازے پر جانوروں کی نگرانی کرتے ہوئے کسی نوکر کو روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہوئے دیکھے یا کسی کتے کو ہڈی چباتے ہوئے دیکھے تو بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر ان کے دیکھنے میں مشغول ہو جائے اور اپنی توجہ اس طرف سے پھیر دے اور شاہی خلعتوں اور کرامتوں کی طرف توجہ نہ کرے اور اس ملازم کی طرف دوڑے اور اپنا ہاتھ پھیلا کر اس سے روٹی کا ٹکڑا مانگنے لگے یا کسی کتے کو ہڈی چباتا دیکھ کر مزاحمت کرنے لگے اور ان پر رشک کرے اور ان کی اس حالت کو بڑا اچھا جانے، تو کیا بادشاہ جب اس آدمی کو اس حالت میں دیکھے گا تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ بے وقوف اور کمینہ ہمت آدمی ہے؟ اس نے ہماری کرامت کا حق نہ پہچانا اور ہم نے اس کو خلعت عطا کر کے اور اپنی دربار میں حاضر کر کے اپنی عنایت اس پر مبذول کر کے اس کی جو عزت افزائی کی تھی اس نے اس کی قدر کو نہیں دیکھا، اور ہم نے اس کے لیے دولت کے ذخیرے اور کئی قسم کی نعمتیں مہیا کی تھیں۔ یہ کمینہ ہمت اور عظیم الجہل اور بدتمیز انسان ہے، اس سے خلعتیں چھین لو اور اس کے ہمارے دروازے سے دھتکار دو۔
بس یہی حال اس عالم کا ہے جب وہ دنیا کی طرف جھک جائے، اور یہی حال عابد کا جب وہ خواہش کی پیروی کرنے لگے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت اور اپنی نعمتوں کی پہچان اور اپنی شریعت اور اس کے احکام سے سرفراز کیا تھا۔ پھر اس نے ان کی قدر کو نہ جانا تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے حقیر اور سب سے ذلیل ہے کہ اس میں رغبت کرتا ہے اور اس کی حرص رکھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ سب سے بڑی اور سب سے محبوب چیز ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کو علم، عبادت اور حکمت اور حقائق سے ہم نے عنایت کی تھیں۔ اور یہی حال ہے اس آدمی کا جس کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی توفیق اور عصمت سے خاص کر لیا اور اپنی خدمت اور عبادت کے انوار سے اس کو زینت بخشی، اور اکثر اوقات میں رحمت کی نظر سے اس کو دیکھا اور اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کیا، اور اس کو اپنے دروازے کی سرداری اور وجاہت بخشی، اور اسے شفاعت کے مقام پر کھڑا کیا اور اس کو عزت کی منزل پر اتارا، یہاں تک کہ جب وہ اس حیثیت کا ہو گیا کہ اگر اس کو پکارے تو وہ قبول کرے اور لبیک کہے، اور اگر اس سے مانگے تو اس کو دے اور غنی کر دے، اور اگر دنیا بھر کی شفاعت کرے تو ان کے متعلق ان کی شفاعت قبول کرے اور اسے راضی کرے، اور اگر خدا کو قسم دے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اور اگر ان کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دے۔ پھر جس آدمی کی یہ حالت ہو اور پھر بھی وہ ان نعمتوں کی قدر نہ پہچانے اور اس منزلت کی قدر کو نہ دیکھے اور بے حیا نفس کی ردی خواہشات کی طرف چلا جائے یا کمینی دنیا کے حصول میں لگ جائے جس کو کوئی بقا نہیں، اور ان کرامتوں اور خلعتوں اور ہدیوں اور احسانوں اور عطاؤں کو نہ دیکھے، پھر ان چیزوں کو نہ ملحوظ رکھے جن کا اس نے وعدہ کیا ہے جو آخرت میں اس کے لیے تیار ہیں، ثواب عظیم اور ہمیشہ کی رہنے والی پوری نعمتیں، تو یہ کتنا حقیر آدمی ہے اور کتنی بدتر حالت میں بندہ ہے، اگر وہ جانے تو کتنے خطرناک مقام پر ہے، اور اس کا یہ کام اگر وہ سمجھے تو کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ ہم اللہ تعالی رحیم اور شفیق سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے عظیم فضل اور وسیع رحمت سے ہمارے حالات کو درست کر دے، بے شک وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اے عزیز، تم پر لازم ہے کہ تو اپنی ہمت صرف کرے تاکہ تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر کو پہچانے، اور جب تجھ پر دین کی نعمت کا احسان فرمائے تو دنیا اور اس کے سامان کی طرف توجہ کرنے سے پرہیز کر، کیونکہ یہ تجھ سے ایک طرح کی سستی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دین کی نعمتوں کا والی بنایا اور پھر تو نے قدر نہ کی۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے قول کو نہیں سنا جو سید المرسلین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ۔ اور ترجمہ، اور بے شک دی ہم نے تجھ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن بزرگ عطا فرمایا، تو ہم نے ان کو طرح طرح کا سامان دیا اور اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے قرآن عظیم دیا جائے اس کا حق ہے کہ وہ حقیر دنیا کی طرف پسندیدگی اور رضامندی کی نگاہ سے کبھی نہ دیکھے، چہ جائے کا یہ کہ اس کو اس میں رغبت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرے کہ یہ وہ بزرگی ہے جس کی حرص اللہ تعالیٰ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے متعلق کی کہ اس پر احسان کرے، لیکن اس نے اس کو قبول نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ اپنے چچا ابو طالب پر اس کا احسان کرے، اس نے بھی اسے بھی قبول نہ کیا۔ اور باقی رہا دنیا کا سامان، تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کافر، فرعون، ملحد، زندیق اور فاسق کو عطا فرماتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہیں، یہاں تک کہ وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، اور اس سامان سے ہر ایک نبی، برگزیدہ، صدیق، عالم اور عابد کو محروم کر دیتا ہے، جو کہ اس کی نگاہ میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، یہاں تک کہ ان کو روٹی کا ٹکڑا اور کپڑے کے چیتھڑے بھی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتے، اور ان پر احسان جتاتا ہے کہ ان کو اس گندگی سے آلودہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو زینت دے دوں تاکہ فرعون کو معلوم ہو جائے، جبکہ اس کو ملاحظہ کرے یہ کہ اس کی قدرت اس سے عاجز ہے، تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تم دونوں سے دنیا کو لپیٹ لوں گا اور اس کو تمہارے نزدیک نہ آنے دوں گا، اور میں اپنے دوستوں سے ایسا ہی کرتا ہوں، میں ان کو دنیا کی نعمتوں سے اس طرح ہانک دیتا ہوں جس طرح مشفق چرواہا اپنے اونٹوں کو خطرناک جگہوں سے روک دیتا ہے، اور دنیا کے عیش اور اطمینان کو ان سے الگ رکھتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہ میں ذلیل ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ میری کرامت سے پورا حصہ حاصل کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة۔ ترجمہ، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں گے تو ہم خدا تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کی مکانوں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے۔ بس دونوں امور میں غور کر اگر تجھے بصیرت حاصل ہے، اور کہہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہی ہیں جس نے ہم پر اپنے اولیاء و اصفیاء کی نعمتوں سے احسان فرمایا اور اپنے دشمنوں کے فتنے کو ہم سے دور کر دیا، تاکہ ہم حمد اکبر اور پورے شکر اور بڑے احسان اور نعمت عظمیٰ کے ساتھ مخصوص ہو جائیں اور حصہ حاصل کریں جو کہ اسلام ہے۔ بس یہ نعمت اس قابل ہے کہ تو اس کی شکر گزاری سے دن رات میں کسی وقت بھی غفلت نہ کرے۔ اگر تو اس کی قدر کو پہچاننے سے عاجز ہے تو جان لے کہ اگر تو دنیا کی ابتدا ہی میں پیدا کر دیا جاتا اور اسلام کی نعمت کے شکریہ ادا کرنے میں اول وقت سے لے کر ہمیشہ تک مصروف رہتا تو اس کا حق ادا نہ کر سکتا، بلکہ اس فصل عظیم کے بعض حقوق بھی ادا نہ ہوئے۔ میں کہتا ہوں جاننا چاہیے کہ یہ مقام میری دانست کے مطابق جو میں اس نعمت کی قدر جانتا ہوں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کے متعلق 1 کروڑ ورق بھی لکھے جائیں تو پھر بھی میرا علم اس سے زیادہ ہوتا، باوجود اس اعتراف کے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ نہ جاننے کے مقابل میں تمام دنیا کے سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا تو نے سید المرسلین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان الا ان قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما۔ ترجمہ، نہیں تھا تو جانتا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز، یہاں تک کہ فرمایا اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو مخاطب کر کے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ ترجمہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی رہنمائی کی۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نہیں سنا جبکہ آپ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی الاسلام۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے اسلام کی دولت بخشی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت پر تعریف کی ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری لانے والا آیا تو آپ نے فرمایا تو نے یوسف علیہ السلام کو کس دین پر چھوڑا؟ اس نے کہا دین اسلام پر۔ تو آپ نے فرمایا اب نعمت پوری ہو گئی۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اور نہ اس سے زیادہ شکر گزاری میں کوئی کلمہ ہے کہ بندے کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر احسان فرمایا اور دین اسلام کی رہنمائی کی، اور اس سے ہوشیار رہنا کہ اسلام کے شکرانے میں کبھی غفلت نہ کرنا، اور اسلام اور معرفت اور توفیق اور عصمت کے جس حال پر تو فائز ہے اس سے دھوکہ نہ کھا جانا، کیونکہ اس کے باوجود امن اور غفلت کا یہ مقام نہیں، کیونکہ تمام امور کا تعلق انجام سے ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنے دین پر مطمئن ہو جائے اس سے دین چھین لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تو کافروں کا حال اور ان کا ہمیشہ آگ میں رہنا سنے تو اپنے نفس پر مطمئن نہ ہو، کیونکہ معاملہ خطرناک ہے اور تو نہیں جانتا کہ انجام کیا ہوگا اور تیرے متعلق غیب میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اپنے اوقات کی صفائی پر مغرور نہ ہو کہ ان کے نیچے نہایت گہری آفتیں موجود ہیں۔ اور بعض نے کہا اے عصمت سے دھوکہ کھانے والے گروہ، اس کے نیچے طرح طرح کی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو طرح طرح کی عصمت سے مزین کیا اور وہ حقیقت میں اس کے نزدیک ملعون تھا، اور بلعم باعور کو اپنی ولایت کے نور سے مزین کیا حالانکہ وہ اس کے نزدیک حقیقت میں دشمن تھا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کتنے ہی لوگوں کو احسان کر کے مہلت دی جاتی ہے، اور کتنے ہی آدمی اچھے قول سے فتنے میں مبتلا ہیں، اور کتنے ہی آدمی خدا کی پردہ پوشی سے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا وہ کون سی خطرناک چیز ہے جس سے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے؟ تو کہا الطاف اور کرامات سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ترجمہ کہ ہم ان کو اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ اہل معرفت نے کہا کہ ہم ان پر نعمتیں پوری کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے احسنت ظنک بالایام اذا حسنت وما تخفى سوء ما یاتی بہ القدر وسألمتک اللیالی فاخترت بها وعند صف اللیالی یحدث القدر، ترجمہ جب تجھ پر اچھے دن ہوں تو ان کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کا خوف نہیں رکھتا جو تقدیر برے دن لے کر آتی ہے، اور تیری راتیں سلامتی سے گزرتی ہیں تو اس کا دھوکہ کھا جاتا ہے، اور راتوں کی صفائی کے وقت قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جان لینا چاہیے کہ جب تو بہت قریب ہو جائے تو تیرا معاملہ بہت زیادہ خوفناک اور مشکل ہے، اور تیرا امر بہت زیادہ سخت اور باریک ہے، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے کہ کوئی چیز جب انتہائی بلندی پر پہنچ جاتی ہے تو جب وہ نیچے گرتی ہے تو بہت بری طرح سے گرتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے ما طار طیر فها رتفع الا كما تاروق، ترجمہ جب کوئی پرندہ اڑ کر بلند چلا جاتا ہے تو جس طرح سے اڑتا ہے اسی طرح گرتا ہے۔ تو اس وقت مطمئن ہونے اور شکرانے سے غفلت برتنے اور اپنے حال کی حفاظت میں عاجزی اور زاری کو چھوڑ دینے کا کوئی مقام نہیں۔ ابراہیم بن ادہم فرمایا کرتے تھے ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ ابراہیم خلیل علیہ السلام یہ عرض کیا کرتے تھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ترجمہ کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اور یوسف صدیق علیہ السلام عرض کرتے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر۔ اور سفیان ثوری ہمیشہ کہتے رہتے یا اللہ بچا لے بچا لے، گویا کہ آپ کشتی میں ہیں جس کے غرق ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ہمیں محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت پہنچی ہے آپ نے کہا میں نے سفیان ثوری کو ایک بار غور سے دیکھا، وہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا کیا گناہوں پر روتے ہو؟ آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا گناہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے اسلام نہ چھین لے، اور اس سے خدا کی پناہ۔ اور میں نے بعض عارفین سے سنا ہے کہتے تھے کہ بعض انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالعم بعور اور اس کے مردود ہونے کا معاملہ پوچھا کہ وہ ان آیات اور کرامات کے باوجود کیسے مردود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے اس کو دیا تھا اس پر اس نے ساری زندگی بھر ایک دن بھی شکر ادا نہ کیا، اور اگر ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا کر دیتا تو وہ میں اس سے نہ چھینتا۔ بس اے آدمی ہوشیار ہو اور شکر کے رکن کی بہت زیادہ حفاظت کر، اور دینی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کر کہ سب نعمتوں سے بالاتر اسلام اور معرفت ہے، اور سب سے چھوٹی تسبیح کہنے کی توفیق یا بے مقصد بات کرنے سے پرہیز۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کرے اور زوال کی کڑواہٹ میں تجھے مبتلا نہ کرے کہ سب سے زیادہ تلخ اور سب سے زیادہ مشکل عزت کے بعد ذلت اور قرب کے بعد بعد اور وصال کے بعد فراق ہے، اور اللہ تعالیٰ بزرگ کریم مشفق اور مہربان ہے۔ فصل یعنی خلاصہ اور قصہ مختصر کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات اور بڑی بڑی نعمتوں کو اپنے اوپر دیکھے کہ جن کو تیرا دل شمار نہیں کر سکتا اور تیرا خیال ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تو نے ان مشکل گھاٹیوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور علوم اور بصیرتوں کو پا لیا، اور بڑے گناہوں کے بوجھ سے پاک ہو گیا، اور موانعات سے آگے نکل گیا، اور عوارضات کو رد کر دیا، اور بری چیزوں سے سلامت بچ نکلا، اور اللہ کی رحمتوں پر فائز ہو گیا، تو کتنے ہی شریف خصلتیں اور تو کتنی ہی شریف خصلتیں اور بلند رتبے تجھ کو حاصل ہو گئے کہ جن کی ابتدا بصیرت اور پہچان سے ہوئی تھی اور ان کی انتہا قرب اور بزرگی پر ہوئی۔ پھر تو اس میں اپنے عقل کی مقدار اور توفیق کے مطابق غور کرے گا اور اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا تو تیری زبان اس کی حمد اور ثنا میں مشغول ہو جائے گی، اور تیرا دل اس کی عظمت اور رونق سے پھر جائے گا، اور تو ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ وہ تیرے اور تیرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور تجھے اس کی خدمت پر کتنی ہمت کے مطابق آمادہ کرے گا، اور اس کے انعام اور احسان کا حق ادا کرنے سے اپنی طاقت کے مطابق کوتاہی کا اقرار
انکار کرنے پر ابھارے گا، اور جب تو اس کے شکر سے غافل ہو جائے یا خاموش ہو جائے یا پھسل جائے تو تو اس کی طرف تضرع اور زاری کرے اور کوشش کرے اور وسیلہ تلاش کرے اور کہے اے اللہ، اے میرے مالک، جس طرح تو نے بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے فضل سے احسان کی ابتدا کی تھی، اسی طرح بغیر کسی استحقاق کے اپنے فضل سے اسی کو انتہا تک پہنچا، اور اس کو اس کے اولیاء کی زبان میں پکار کر جنہوں نے اس کی ہدایت کا تاج پایا اور اس کی معرفت کی حلاوت چکھی، پھر بھی وہ اپنے اوپر ہانک دینے اور اہانت کی جلن اور گمراہی اور بوت کے بعد وحشت اور معزولی اور زوال کی کڑواہٹ سے ڈرتے تھے، وہ دروازے پر فریاد کرتے ہوئے روتے اور عاجزی کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ پھیلاتے رہے اور اپنی خلوتوں میں چیخ چیخ کر دعائیں کرتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرمایا، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے کہ ہم نے تجھ سے نعمت حاصل کی، اور دوسری نعمت کے ہم امیدوار ہیں کہ تو ہی سخی اور عطا کرنے والا ہے۔ پھر جس طرح تو نے ہمیں انعام کی فضیلت ابتدا میں بخشی تھی، اسی طرح اتمام کی رحمت انتہا میں عطا فرما۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ سب سے پہلی دعا جو اللہ رب العالمین نے اپنے مسلمان بندوں کو سکھائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے انتخاب فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، یعنی ہمیں ہمیشہ اس پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح ہم بھی اس کی جناب میں التجا کرتے ہیں کہ معاملہ بہت عظیم ہے۔ کہا گیا ہے کہ حکماں نے غور کیا تو جہان کی تمام مصیبتوں اور محنتوں کو 5 چیزوں میں پایا: مسافری میں، بیماری میں، بڑھاپے میں، فقیری میں، جوانی میں موت میں، اور دیکھنے کے بعد اندھا ہونے میں، اور معرفت کے بعد بے بصیرت ہو جانے میں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کسی کا یہ قول ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَ عِوَض وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَض۔ ترجمہ: ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عوض ہے، اور جب اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر تو خدا کو چھوڑ دے تو اس کا کوئی عوض نہیں، اس کا کوئی عوض نہیں۔ اور کسی نے کہا ہے، اذا بقت الدنیا علی المرء دینا فما فاته منها فلیس بضائر۔ ترجمہ: جب دنیا کسی آدمی کا دین خراب نہ کرے تو جو کچھ بھی اس سے ضائع ہو جائے وہ نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک نعمت کا معاملہ ہے جو وہ تجھ کو انعام فرمائے، اور ان گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی کے قطع کرنے میں خدا کی تائید اسی طرح ہے، تاکہ جو کچھ اس نے تجھے دیا ہے اسے ہمیشہ رکھے اور تجھے تیری تمنا اور خواہش سے بھی زیادہ دے۔ پھر جب تو اس مقام پر پہنچ جائے تو نے اس خطرناک گھاٹی کو عبور کر لیا، اور تو نے 2 نہایت اچھے خزانے حاصل کر لیے، جو کہ استقامت اور زیادت ہے۔ پھر موجودہ نعمتیں جو اس نے تجھے عطا کی ہیں تیرے پاس ہمیشہ رہیں گی، تجھے ان کے زوال کا خطرہ نہ ہوگا، اور جو نعمتیں تجھے اس نے عطا نہیں کی ہیں وہ تجھے عطا فرمائے گا، حالانکہ تو ان کو اچھی طرح مانگ بھی نہیں سکتا اور آرزو بھی نہیں رکھتا۔ بس تو ان کے فوت ہو جانے سے نہ ڈر، اور اس وقت تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو کہ عارف، عالم، دین کے عامل، گناہوں سے توبہ کرنے والے، پاک نفوس، دنیا سے بے رغبت اور خدا کی خدمت کے لیے الگ ہو جانے والے، شیطان کو مغلوب کرنے والے اور اعضاء سے پوری طرح تقوی اختیار کرنے والے، امیدوں کو کم کرنے والے، ناصح، خاشع اور تواضع کرنے والے، توکل کرنے والے، اپنے کام کو خدا کے سپرد کرنے والے، راضی برضا رہنے والے، صبر کرنے والے، ڈرنے والے، امیدیں رکھنے والے، مخلص، خدا تعالی کی نعمتوں کو یاد رکھنے والے اور اپنی مالک رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ پھر تو اس کے بعد ان لوگوں سے ہو جائے گا جو سیدھی راہ پر قائم رہنے والے، معزز اور صدیق ہیں۔ اس کلام میں غور کر، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ پھر اگر تو کہے کہ اگر معاملہ اس طرح کا ہے اور تو اس معبود کی عبادت کرنے
والے اور اس مقصود پر پہنچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور کون آدمی ایسی مشقتوں کی طاقت رکھتا ہے اور کون ان شرائط اور سنتوں کو ادا کر سکتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالی بھی ایسا ہی فرماتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، ترجمہ، اور میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ اور فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْلَمُونَ، ترجمہ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، نہیں عقل کرتے، نہیں جانتے۔ پھر یہ معاملہ اس آدمی پر نہایت آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ بندے کے ذمے کوشش کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ترجمہ، جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اپنی راہوں کی ان کو رہنمائی کریں گے۔ اور جب ایک کمزور بندہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رب قدیر، غنی اور کریم اور رحیم کے متعلق تم کیا خیال کرتے ہو؟ پھر اگر تو کہے کہ عمر تھوڑی ہے اور یہ گھاٹیاں بڑی طویل اور سخت ہیں، پھر کس طرح عمر باقی رہے گی کہ ان تمام شرائط کو پورا کیا جا سکے اور یہ گھاٹیاں طے کی جا سکیں؟ تو مجھے اپنی عمر کی قسم کہ یہ گھاٹیاں واقعی بڑی طویل ہیں اور ان کی شرائط بھی بڑی سخت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو انتخاب کر لیتے ہیں تو یہ لمبائی اس پر چھوٹی ہو جاتی ہے اور یہ سختیاں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بندہ ان کو قطع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ راہ کتنی قریب ہے، کتنی مختصر ہے، کتنی آسان اور نرم ہے۔ اور میں جب اس جنگل میں کھڑا تھا تو میں نے یہ شعر کہا تھا علم المہج ودها لمرید وادی القلوب عن المہج فی العمی ولقد اجبت لها لك ونجات موجودا ولقد اجبت لمن نجا، ترجمہ، سیدھے راستے کا علم چاہنے والے کے لیے واضح ہے، اور میں دلوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے سے اندھے ہیں، اور میں نے تعجب کیا ہلاک ہونے والے پر، حالانکہ اس کی نجات موجود تھی، اور میں نے نجات پانے والے پر بھی تعجب کیا۔ یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان گھاٹیوں کو 70 سال میں طے کرتے ہیں، اور بعض 20 سال میں، اور بعض 10 سال میں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو یہ 1 سال میں حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض ان کو 1 مہینے میں طے کر لیتے ہیں، بلکہ ایک جملے میں، بلکہ ایک ساتھ میں، یہاں تک کہ بعض کو خداوند تعالی کی خاص توفیق اور عنایت سے ایک لحظے میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کیا تو اصحاب کہف کا واقعہ یاد نہیں کرتا کہ ان کی مدت کتنی مختصر تھی؟ جب انہوں نے اپنے بادشاہ دقیانوس کے چہرے میں تغیر دیکھا تو کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ترجمہ، تو کہنے لگے ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو کبھی نہ پکاریں گے۔ ان کو یہ معرفت حاصل ہوئی اور اس راہ کے حقائق انہوں نے ملاحظہ کیے اور اس راہ کو طے کیا، تو وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے والے، اسی پر بھروسہ رکھنے والے اور اسی راہ پر قائم رہنے والے بن گئے، جبکہ انہوں نے کہا فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ وَرَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ترجمہ، تو غار میں جگہ پکڑو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا۔ اور یہ سب کچھ ان کو 1 ساعت یا 1 لحظے میں حاصل ہو گیا۔ کیا تمہیں فرعون کے جادوگروں کا واقعہ یاد نہیں کہ ان کی مدت 1 لحظہ بھر تھی؟ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ انہوں نے ایک ہی لحظے میں اس راہ کو دیکھا اور اسے طے کر گئے، اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والوں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے والوں، اور اس کی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں، اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والوں، اور اس کی ملاقات کا شوق رکھنے والوں میں سے ہو گئے، اور پکار اٹھے لا ضیر ان الی ربنا لمنقلبون، ترجمہ، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم دنیا میں ایک بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہی چھوڑ دی اور اس راہ کا قصد کیا۔ ان کے لیے یہ راہ اتنی ہی ثابت ہوئی جتنی دیر میں وہ بلق سے مرو تک جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ ایک آدمی پل پر سے بہت گہرے پانی میں نیچے گرا۔ ابراہیم نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر جا، تو وہ آدمی ہوا میں ہی معلق ٹھہر گیا اور پانی سے بچ گیا۔ اور رابعہ بصری ایک بوڑھی لونڈی تھیں، ان کو بصرے کے بازاروں میں
گھمایا جاتا اور بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی نہ خریدتا۔ ایک سوداگر کو اس پر رحم آیا تو اس نے ان کو 100 درہم سے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا اور عبادت پر متوجہ ہوئی۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ بصرے کے زاہد، فارسی اور علماء لوگ اس کے مرتبے کی بلندی کی وجہ سے ان کی زیارت کو آنے لگے۔ اور جس آدمی کو خداوند تعالیٰ کی عنایت شامل حال نہ ہو، اس پر فضل اور ہدایت کا معاملہ نہ کیا جائے تو اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات وہ ایک ہی گھاٹی کی کسی وادی میں 70 سال تک پڑا رہتا ہے اور اسے طے نہیں کر پاتا، اور کتنی دفعہ چیخ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ راہ کتنی اندھیری، کتنی مشکل ہے، اور یہ معاملہ کتنا تنگ اور دشوار ہے۔ بس حالت ایک ہی لفظ کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ ہے کہ غالب جاننے والا، عادل اور حکیم کی تقدیر۔ اور پھر اگر تو یہ سوال کرے کہ اس کی توفیق حاصل کرنے سے کیوں نوازا گیا اور اس کو کیوں محروم رکھا گیا، حالانکہ یہ دونوں مشترکہ طور پر غلامی کی رسی میں بندھے ہوئے ہیں، تو اس سوال پر خداوند تعالیٰ کے جلال کے پردوں سے آواز آتی ہے کہ ادب ملحوظ رکھو اور ربوبیت کے اسرار کو پہچانو اور عبودیت کی حقیقت معلوم کرو کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ترجمہ، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے وجہ نہیں پوچھی جا سکتی اور باقی سب لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس راہ کی مثال آخرت میں پل صراط کی گھاٹیوں اور مسافروں کو اس کے طے کرنے کی ہے کہ مخلوق کے احوال وہاں مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض پل صراط کو اس طرح عبور کریں گے جیسے چمکنے والی بجلی، اور بعض تیز تند آندھی کی طرح، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی مثل، اور کچھ پرندوں کی طرح پیدل چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، اور کچھ اس کی آوازیں سنیں گے اور کچھ اس کے آنکڑوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی حال اس راہ کا دنیا میں اپنے مسافروں کے ساتھ ہے۔ بس یہ دونوں راستے میں ایک دنیا کا راستہ اور ایک آخرت کا راستہ۔ آخرت کے راستہ تو نفس کا راستہ ہے کہ وہ اس کی ہولناکیوں آنکھوں والے دیکھیں گے، اور دنیا کا راستہ دلوں کا راستہ ہے، اس کی ہولناکیاں بصیرت اور عقل والے دیکھتے ہیں۔ اور آخرت میں ٹھہرنے والوں کے حالات مختلف ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ پس اس پر پوری طرح توجہ کر، اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فصل یعنی خلاصہ، پھر جاننا چاہیے کہ جو کچھ اس باب میں محقق ہے وہ یہ ہے کہ یہ راستہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافتوں کی طرح نہیں ہے جن کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں، پھر نفس کی قوت اور اس کے ضعف کے مطابق اس کو طے کرتے ہیں، بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں، فکر سے طے کرتے ہیں، اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں، اور اس کی اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ ہے جو کسی بندے کے دل پر پڑے، پھر وہ اس کے ساتھ دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے۔ پھر یہ نور وہ ہے کہ بندہ اس کو 100 سال تک تلاش کرتا رہتا ہے اور اسے نہیں پاتا، اور نہ اس کا کوئی نشان ملتا ہے، اور یہ بندے کی طلب اور کوشش میں کوتاہی اور اس راہ کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی اس کو 50 سال بعد پا لیتا ہے، اور کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی 1 دن میں، کوئی رب العالمین کی عنایت سے 1 ساعت اور 1 لحظہ میں پا لیتا ہے، اور وہی ہدایت کا والی ہے۔ لیکن بندے کو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم کی تعمیل اسی پر لازم ہے، اور امر مفہوم ہے، اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ پھر اگر تو یہ سوال کرے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اور یہ معاملہ کتنا سخت ہے اور بندہ کمزور کتنا محتاج ہے، پھر یہ سارا عمل اور کوشش اور ان کی شرائط کے حصول کس طرح ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھے اپنے عمر کی قسم، تو اپنے اس قول میں بالکل سچا ہے کہ معاملہ بڑا سخت ہے اور خطرہ بہت عظیم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا،
کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا، یقیناً وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اور اسی لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو علمتم ما اعلم لبکیتم کثیرا او لضحکتم قلیلا۔ ترجمہ، اگر تم وہ کچھ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو۔ اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آواز دینے والے آسمان سے آواز دیتا ہے کہ کاش مخلوق نہ پیدا ہوتی، اور اگر یہ پیدا ہونی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتی، اور جب مقصد کو سمجھ لیا تو کاش اس کے مطابق عمل کرتی۔ اور سلف صالحین بھی اسی طرح کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور مجھے کھا جاتے، اور ایسے عذاب کے خوف سے فرماتے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو سنا، وہ تلاوت کر رہا تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر کے قابل بھی نہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کا مینڈھا ہوتا، میرا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جاتا اور میرا شوربہ لوگ پی جاتے، اور میں قیامت کو دوبارہ پیدا نہ ہوتا۔ اور وہب بن منبہ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا احمق پیدا ہوا ہے، اگر یہ احمق نہ ہوتا تو دنیا میں اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہ ہو سکتی۔ اور فضیل بن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندہ صالح پر رش نہیں کرتا، کیا قیامت کے روز ان پر عتاب نہیں کیا جائے گا؟ میں تو صرف ان پر رش کرتا ہوں جو پیدا نہیں ہوئے۔ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آگ جلا دی جائے اور کہا جائے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس میں ڈال دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آگ تک پہنچنے سے پہلے ہی خوشی کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ تو معاملہ اے انسان واقعی بڑا سخت ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے، بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی زیادہ سخت اور عظیم ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ازل سے نافذ ہو چکا ہے اور غالب جاننے والی کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو بندے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے تھامے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اپنے فضل سے اس پر رحم کرے۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو تیری عظیم غفلت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ درست یہ تھا کہ تو کہتا کہ جو کچھ بندہ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کمزور بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کمتر مطالبہ دو چیزیں ہیں، پہلی یہ کہ دونوں جہانوں میں سلامت رہے، اور دوسری یہ کہ دونوں جہانوں میں بادشاہی کرے۔ اب دنیا کی سلامتی تو اس طرح ہے کہ اگر دنیا اور اس کی آفتیں اور اس کے فتنے اور غفلت کے پردے اس طرح کے ہیں کہ اس سے ملائکہ مقربین بھی نہیں بچ سکے۔ یقیناً تو نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا سے کس طرح بچ کر آ گیا جہاں ہمارے بہترین فرشتے بھی تباہ ہو گئے، اور آخرت میں اپنی ہولناکیوں اور سختیوں میں اس طرح کی ہے کہ جس سے انبیاء اور رسول بھی چیخ اٹھیں گے، نفسی نفسی لا اسألک اليوم الا نفسی۔ ترجمہ، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 70 نبیوں کے عمل بھی ہوں تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ نجات مشکل ہے۔ پھر جو آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے، سلامتی کے ساتھ چلا جائے اور اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، اور آخرت کے ہولناک مناظروں سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب سوچ کہ کیا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اور باقی رہی حکومت اور کرامت، تو حکومت یہ ہے کہ انسان کا تصرف اور مشیت نافذ ہو، اور یہ حقیقت میں دنیا میں تو خدا تعالیٰ کے دوستوں اور اس کے برگزیدہ لوگوں اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے والوں کے لیے ہے کہ جنگل اور سمندر اور زمین ان کے لیے ایک ہی قدم ہے، پھر پتھر اور اینٹیں ان کے لیے سونا ہیں، اور جن اور انسان اور چرندے اور پرندے ان کے تابع ہیں۔ وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔
یہ لوگ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے اور ان سے تمام مخلوق ڈرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے اور کائنات کی ہر چیز ان کی غلامی کرتی ہے، اور دنیا کے بادشاہوں کو اس رتبے کا عشر عشیر بھی کہاں نصیب ہوتا ہے، بلکہ وہ بہت تھوڑے اور بہت ذلیل ہیں۔ باقی رہی آخرت کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو وہاں دیکھے گا تو ایک بڑا ملک اور نعمتیں دیکھے گا، اور جس کو رب العزت ملک کبیر فرمائے اس کی عظمت کا اندازہ کرو۔ اور یہ تو جانتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری تھوڑی ہے، اور اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری عمر بھی بہت تھوڑی ہے، اور ہم میں سے کسی ایک آدمی کا حصہ اس تھوڑے میں تھوڑا ہے، اور پھر بھی ہم میں سے بعض آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اور جان قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کو تھوڑے سے تھوڑا حاصل کر لیتی ہے، پھر اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتی ہے، اور اگر اسے حاصل ہو جائے تو لوگ اس کو معذور سمجھتے ہیں، بلکہ اس پر رشک کرتے ہیں، لوگ اس کو مغرور سمجھتے ہیں اور اس پر رشک کرتے ہیں، اور جو کچھ اس نے اس کو حاصل کرنے میں اپنی جان اور مال کو خرچ کیا اس کو زیادہ نہیں سمجھتا، جیسا کہ عمرہ القیس نے کہا بقی صاحبی لما رائی الدرب دون وایکن ان الاحکان بقصیر فقلت له لأدبك عینیک انما نحاول ملک او نموت فنعذر۔ ترجمہ: میرے ساتھی نے جب اپنے سامنے پھاٹک کو دیکھا تو رونے لگا، اور اس نے یقین کر لیا کہ ہم قیصر سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو میں نے اس سے کہا تیری آنکھیں نہ روئیں، ہم بادشاہ سے ہیلا کر کے دولت حاصل کریں گے یا مر جائیں گے تو دنیا ہمیں معذور سمجھے گی۔ پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی جنت میں بہت بڑی حکومت چاہتا ہے؟ کیا وہ اس کے مقابلے میں ان 2 رکعتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، یا 2 درہم جو خرچ کرتا ہے، یا 2 راتیں جو جاگتا ہے ان کو کافی سمجھتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اگر اس کے پاس 1 کروڑ بدن ہوں اور 1000 در 1000 روحیں ہوں اور 1000 در 1000 عمریں ہوں اور ہر عمر دنیا کی عمر کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور پھر وہ اس مقصد عزیز کے لیے ان تمام کو خرچ کر ڈالے تو بھی یہ بہت تھوڑا ہے۔ اگر اس کے بعد کبھی وہ اپنے مقصد پر پہنچ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عظیم اور غنیمت باردہ ہوگا۔ اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو۔ پھر میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازم سمجھتا ہے اور اپنی عمر بھر اسی راستے پر چلتا رہتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامتیں اور خلتیں ہیں۔ 20 تو ان میں سے دنیا میں ہیں اور 20 ان میں سے آخرت میں ہیں۔ 20 جو دنیا میں ہیں ان میں سے ہیں وہ یہ ہیں: پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو ثنا کرتے ہیں اور اس کی ثنا کہتے ہیں، اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا کہہ کر اللہ رب العالمین اس پر احسان کریں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی تیری جیسی عاجز مخلوق تیرا شکریہ ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو اس کو کافی عزت سمجھتا ہے، پھر اگر پہلوں اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا اندازہ کرو۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر فخر کرے گا اور کئی مقام پر اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر سوچ لے کہ رب العالمین کی محبت کیسی ہوگی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز ہو جاتے ہیں اور اس کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، اور پانچویں یہ کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے ہیں، اور چھٹی یہ ہے کہ وہ اس کا مددگار ہوتا ہے اور اس کے ہر دشمن کو، ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اس سے روکتا رہتا ہے۔ ساتویں یہ ہے کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے، وہ کسی حال میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا اور نہ تبدل اور تغیر کا اسے خوف ہوتا ہے۔ آٹھویں نفس کی عزت، اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی، بلکہ وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابر لوگ اس کی خدمت کریں۔ اور نویں ہمت کی بلند وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کے کھیل تماشے اور خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ 10ویں دل کا غنا، کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہوتا ہے، ہمیشہ پاکیزہ نفس اور فراخ سینہ رہتا ہے، اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں لاتا اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے۔
اور 11ویں دل کا نور ہے، وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم اور اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اور 12ویں شرح صدر ہے کہ دنیا کی مصائب اور تکالیف اور لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا۔ اور 13ویں ہیبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ سب نیک و بد اس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون و جابر اس سے خوف کھاتا ہے۔ اور 14ویں دلوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اور 15ویں برکت عامہ ہے جس کے کلام اور نفس یا فعل یا کپڑے یا مکان غرض ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے آ چکی ہے، اور اس جگہ کو جہاں وہ کسی دن بیٹھا ہو، اور اس انسان سے جس نے اسے دیکھا ہو اور یا اس کے ساتھ کچھ صحبت رکھی ہو۔ اور 16ویں جنگلوں اور سمندروں غرض ساری زمین کی تسخیر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے، یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے۔ اور 17ویں حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات الارض وغیرہ، پھر وحشی جانور اس سے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ اور 18ویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، جب اپنا پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، اور جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ اور 19ویں اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت و وجاہت، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کر کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اور 20ویں اللہ تعالیٰ کے جناب میں دعا کی مقبولیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح بھی چاہے اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کرامات تو دنیا میں ہیں، اور جو آخرت میں کرامات ہیں وہ بھی 20 ہیں۔ تو 21ویں یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سکرات کو آسان کر دیتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انبیاء علیہم السلام کے دل بھی ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ سکرات موت کی ان پر آسانی کر دے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے نزدیک موت اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوتی ہے، جیسے پیاسے آدمی کو صاف پانی پینے کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ترجمہ وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور 22ویں ایمان اور معرفت پر ثابت قدمی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا انتہائی خوف اور گھبراہٹ ہے، اور اس پر پوری بے صبری اور رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ترجمہ اللہ ایمانداروں کو قول ثابت کی وجہ سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور 23ویں فرشتے اور خوشبو اور بشارت اور رضامندی اور امان کا پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ترجمہ یہ کہ نہ خوف کر اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو کہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، اور آخرت کی آئندہ ہولناکیوں سے خوف نہیں کھاتا، اور دنیا میں جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس کا اسے غم نہیں ہوتا۔ اور 24ویں جنتوں میں ہمیشہ کی رہائش اور خدا تعالیٰ کی ہمسائیگی ہے، اور 25ویں پوشیدگی میں اس کی روح کی جلوت ہے، آسمان اور زمین کے فرشتوں پر وہ عزت اور احترام سے اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بدن کو ظاہر میں جنازے کی تعظیم حاصل ہوتی ہے، اور اس پر جنازے کی نماز کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اس کی تجہیز و تکفین میں لوگ جلدی کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی غنیمت جانتے ہیں۔
اور 26ویں قبر کے سوال و جواب کے فتنے سے امن ہے کہ وہ اس ہال سے مطمئن رہتا ہے اور اسے صحیح جواب کا القاء ہوتا ہے۔ اور 27ویں قبر کی فراخی اور اس کی روشنی ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں قیامت کے دن تک رہتا ہے۔ اور 28ویں اس کے روح اور جان کا مانوس ہونا اور معزز ہونا ہے، اسے سبز پرندوں کے جسم میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے نیک بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخشا ہے اس پر خوش رہتے ہیں۔ اور 29ویں عزت اور کرامت کے ساتھ اس کا حشر ہے کہ اس کو لباس فاخرہ اور تاج پہنایا جائے گا اور براق پر سوار ہوگا۔ اور 30ویں چہرے کا منور اور روشن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ترجمہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ مفسرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ترجمہ کئی چہرے اس دن سفید ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش۔ اور 31ویں قیامت کی ہولناکیوں سے امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یاتی آمنا یوم القیامہ، ترجمہ یا وہ شخص جو آئے گا قیامت کے دن امن کی حالت میں۔ اور 32ویں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا ہے، اور ان میں سے بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جنہیں حساب کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور 33ویں حساب کی آسانی ہے۔ 34ویں نیکیوں کا بوجھل ہو جانا، اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو وزن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور 35ویں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونا، پھر وہ ایک دفعہ ہی پیے گا اور اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور 36ویں پل صراط سے گزر جانا اور آگ سے نجات پا جانا، یہاں تک کہ بعض ان میں سے اس کی آواز تک نہ سنیں گے، اور ایسی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے آگ بجھ جائے گی۔ اور 37ویں قیامت کے میدان میں شفاعت کرنا، جیسا کہ انبیاء اور رسول شفاعت کریں گے۔ اور 38ویں جنت میں ہمیشہ کا مالک بننا۔ اور 39ویں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رضامندی۔ اور 40ویں اللہ رب العالمین کی ملاقات بلا کیف جل جلالہ، جو کہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود برحق ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے فہم اور اپنے مبلغ علم کے مطابق شمار کیا، اگرچہ میرا علم نہایت ناقص اور قاصر ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ میں نے ان کو نہایت مختصر ذکر کیا اور ان کو اصولاً اور اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔ اور اگر میں ان میں سے بعض کی تفصیل بیان کرتا تو یہ کتاب اس کی متحمل نہ ہو سکتی۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ میں نے ہمیشہ کے ملک کو ایک ہی خلعت شمار کیا؟ اگر اس کو میں تفصیل سے بیان کرتا تو یہی 40 خلعتوں سے زیادہ ہو جاتی، جیسے حور کا نور اور محلات اور لباس وغیرہ کی تفصیل۔ پھر ان میں سے ہر ایک ایسی تفصیل پر مشتمل ہے جن کو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہی جانتا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کا مالک ہے، اور ہمیں ان کی معرفت کی کون سی توقع ہو سکتی ہے، جبکہ خداوند تعالی فرماتے ہیں فلا تعلم نفس مما اخفی لهم من قرۃ اعین، ترجمہ کوئی آدمی نہیں جانتا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خلق فیہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ترجمہ کہ اس میں وہ چیز پیدا کی گئی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ اور مفسرین اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، ترجمہ کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے کہ میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں، کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جنت میں لطف اور مہربانی سے کہے گا، اور جن کی یہ کیفیت ہو تو ہم اس کے 1000 دینار حصے کو بھی کیوں کر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یا اس کے علم کو مخلوق کیوں کر گھیر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور عقول ان کو کہنے سے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ غالب جاننے والے کی اس کی فضل عظیم کے تقاضے کے مطابق اور اس کی قدیم
سخاوت کے مطابق ایک عطا ہے۔ خبردار، اس مطلوب عظیم کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنے والوں کو اپنی کوشش خرچ کرنی چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس چیز کے مقابلے میں نہایت قلیل ہے جس کے وہ محتاج ہیں اور جس کا وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور جس کو مانگنے کے لیے وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے 4 چیزیں نہایت ضروری ہیں: علم، عمل، اخلاص اور خوف۔ پہلی کے ساتھ وہ راستے کو معلوم کرے گا ورنہ وہ ایک اندھا رہے گا، پھر ان کے مطابق عمل کرے گا ورنہ وہ روک دیا جائے گا، پھر عمل کو خالص کرے گا ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا، پھر وہ ہمیشہ آفت سے ڈرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ امان حاصل کر لے ورنہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ذوالنون مصری نے بالکل سچ کہا کہ تمام مخلوق مردہ ہے سوائے علماء کے، اور علماء سوئے ہوئے ہیں ماں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سب کے سب دھوکے میں ہیں مگر مخلص لوگوں کے، اور تمام مخلص بہت بڑے خطرے پر ہیں۔ میں کہتا ہوں 4 آدمیوں سے نہایت تعجب ہے۔ ایک وہ عقل مند جو عالم نہ ہو، کیا وہ ان چیزوں کی معرفت کا اہتمام نہیں کرتا جو آئندہ پیش آنے والی ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا جن کو وہ موت کے بعد دیکھنے والا ہے؟ اس کو دلائل اور عبرتوں اور ان آیتوں کے سننے اور ان خیالات سے، دل کی بے قراری اور نفس کے تصورات سے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا وہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ اور دوسرے اس عالم سے جو وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، کیا وہ یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کے سامنے بڑی بڑی ہولناکیاں اور مشکل گھاٹیاں ہیں اور یہی بہت بڑی خبر ہے جسے تم منہ پھیرتے ہو؟ تیسرے اس عامل سے جو مخلص نہ ہو، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور نہیں کرتا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چوتھے اس مخلص سے جو ڈرنے والا نہ ہو، کیا وہ اللہ جل جلالہ کے اس معاملے کی طرف غور نہیں کرتا جو وہ اپنے اصفیاء اور اولیاء اور اپنے خادموں سے کرتا ہے کہ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ معزز مخلوق کو فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ ترجمہ، اور بے شک وحی کی گئی ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ اور اسی طرح کی اور بھی آیات یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر قصہ مختصر ان کی تفصیل وہ ہے جو رب العالمین نے اپنے کتاب عزیز کی 4 آیتوں میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، چاہیے کہ ہر آدمی اس پر غور کرے جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ترجمہ، جن لوگوں نے ہمارے متعلق کوشش کی ہم ضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ایک جامع آیت میں بیان کر دیا، اور وہ سب سے زیادہ سچا قائل ہے۔ اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، جو شخص کوشش کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے قدم کی لغزش اور اپنے قلم کی ہر بے راہ روی سے
معافی طلب کرتے ہیں اور ان تمام اقوال سے مغفرت کے متمنی ہیں جو ہمارے اعمال کے مطابق نہ ہو، اور ہر اس چیز سے مغفرت کے طالب ہیں جس کا ہم نے دعویٰ کیا اور اس کو دین الہی کے علم کی حیثیت سے ظاہر کیا، حالانکہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، اور ہم اس سے ہر اس خیال سے مغفرت کے طالب ہیں جس نے ہم کو تصنع پر تیار کیا اور جس کا ہم نے اپنی کتاب میں اندراج کیا، یا ہر اس کلام سے جس کو ہم نے نظم کیا، یا ہر اس علم سے جس کا ہم نے نفع دیا، اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور اسے بھائیوں کی جماعت تمہیں بھی اور اے بھائیوں کی جماعت تمہیں بھی ہمارے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خالص اس کی رضامندی چاہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو ہم پر وبال نہ بنائے اور اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھے، جبکہ ہمارے اعمال ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، یقیناً وہ بہت بڑا سخی نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی وہ ہے جس کا ہم نے قصد کیا تھا کہ عقبہ کے طریقے کے سلوک کی کیفیت کی شرح میں ذکر کریں گے، اور ہم نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے احسان سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جس کے فضل سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوق پر ہر حال میں رحمت نازل فرمائے، جس نے معبود حقیقی کی طرف دعوت دی، یعنی حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ، اور آپ کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پاکیزہ اور برکت والی سلامتی نازل فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔